ایک شہر میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ ہر سال وہ اپنی زکات نکالتا تھا، لیکن اس بار اس نے کچھ الگ سوچا۔ اس نے دل میں کہا، کیوں نہ اس بار کسی کی زندگی بدل دی جائے۔ ایک دن وہ ایک چھوٹی سی بستی سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے بولا، مجھے پڑھنا ہے لیکن میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ آدمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک احساس جاگا، یہی ہے میری زکات کا اصل حقدار۔ اگلے دن اس نے اس بچے کا اسکول میں داخلہ کروا دیا، یونیفارم، کتابیں اور ساری فیس بھی ادا کر دی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ لگن سے محنت کرتا رہا۔ سالوں بعد وہی بچہ ایک بڑا افسر بن گیا۔ ایک دن وہ اس آدمی کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو لے کر بولا، اگر آپ اس دن میری مدد نہ کرتے تو شاید میں آج بھی سڑک پر ہوتا۔ وہ آدمی مسکرایا اور کہا، یہ میری نہیں، اللہ کی رحمت تھی۔ سبق: زکات صرف پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم سب کماتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جن میں زکات ادا کرنا بھی شامل ہے۔ سوچئے، جب ہم زکات روکتے ہیں تو ہم صرف پیسہ نہیں روکتے بلکہ کسی کی زندگی روک دیتے ہیں۔ اور ایک سخت حدیث میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالدار زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ صحیح ہے بخاری۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صدقہ زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آج بھی کتنے بچے ہیں جو صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے؟ کتنے گھر ہیں جہاں چولہا صرف آپ کی زکات سے جل سکتا ہے؟ یاد رکھیے، زکات صرف ایک فرض نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اپنے مال کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو۔ نصیحت: آج ہی اپنی زکات ادا کیجیے، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔